بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے آغاز سے پہلے یہ بتا چلوں کہ اگر آپ کو اس موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ٹیلی فون سے پوچھنا ہو تو ہمارا فون نمبر 92062664 ہے. 9206264. اسلام آباد سے باہر سے اگر آپ کال کریں تو یہاں کا کوڈ 051 ڈائل کیجئے اور اس کے بعد 9206264 پر ہم سے آپ سوال کر سکتے ہیں. آج موضوع صبح میں ہم جس چیز پر گفتگو کرنا چاہیں گے وہ قرآن کریم کے انسان مطلوب کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک دینداری کے بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے. دنیا کے ہر معاشرے میں جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں اپنے کاروبار کے لحاظ سے ایک تقسیم پیدا کر لیتے ہیں. ایک کاشتکار صبح کو اٹھتا ہے، اپنے کھیت پہ جاتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تھک کر کے آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد وضو کر کے منہ ہاتھ دھو کر کے نماز پڑھتا ہے اور ذہن کے اندر یہ تقسیم کر لیتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک کا سارا کام دنیا داری ہے اور نماز کا پڑھنا دینداری ہے. ایسے ہی ایک شخص طالب علم ہوتا ہے اور وہ اپنے خیال میں صبح سے شام تک پڑھائی کرتا ہے، آخر کار کمرہ امتحان میں پہنچتا ہے، امتحان دیتے وقت نقل کرتا ہے، دوسروں کو کچھ سوالات بتا دیتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد شام کو آ کے نماز پڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے وہ کام دنیا کا کیا، یہ دین کا کام کیا. ایسے ہی بہت سے مذاہب کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر واقعی دیندار بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، کاروبار کو چھوڑ کر کے، دنیا کے ساری لذتوں کو ترک کر کے کسی ایسے مقام پہ جا کر بیٹھ جائے جہاں اس کو کوئی چیز توجہ دلانے والی نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والی نہ ہو، اور وہ توجہ کے ساتھ بالکل کانسنٹریشن کے ساتھ بیٹھ کے اپنے قلب کی اصلاح کر سکے. ایسے فرد کو ہم کہتے ہیں کہ بہت دیندار شخص. ہم چاہیں گے کہ دینداری کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ قرآن پاک نے اس اصطلاح کو کس مفہوم میں استعمال کیا. ہم میں سے ہر ایک دن میں بے شمار مرتبہ ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کرتا ہے جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں بات فرمائی ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی وہ اس دن کے مالک ہیں جب انسانوں کا حساب کیا جائے گا. آخرت کے اندر جب ہم پیش کیے جائیں گے، عمل نامے لائے جائیں گے تو وہ یہ بتائیں گے کہ کس نے کیا اچیو کیا ہے اور کیا نقصان اس کو ہوا ہے. گویا دینداری کا مفہوم ایک یہ ہوگا کہ جو شخص آخرت کے حوالے سے فکر کرنے والا ہو، یہ سوچتا ہو کہ اس کی کامیابی وہاں کی کامیابی ہے اور اس کامیابی کے لیے اس کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی اصطلاح کو قرآن کریم نے اس معنی میں بھی استعمال کیا ہے کہ بہت سے افراد جو اسلام کے علاوہ مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ اپنے اپنی مراسم عبودیت کو، ان طریقوں کو ادا کرتے ہیں جو ان کے خیال میں ان کو اپنے خدا سے قریب کرنے والے ہیں. ان لوگوں کے حوالے سے قرآن پاک یہ بات فرماتا ہے کہ اگر تم دین اسلام کی بات کو نہیں مانتے اور اپنے مذہب پر ہی رہنا چاہتے ہو تو تمہارا مذہب تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لکم دینکم ولی دین. یہاں بھی اس اصطلاح کو سمجھ کے یہ بات بتائی گئی کہ دین کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ بعض طریقے عبادت اختیار کیے جائیں، لیکن محض ان تک اپنے آپ کو محدود کر دینا دین کا مکمل تصور نہیں ہے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس دین کی اصطلاح کو اور دینداری کے مفہوم کو دیگر مقامات پر اس طرح سے پیش کیا ہے، سورہ نور میں خاص طور پر، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ دینداری کا مفہوم یہ ہے کہ نہ صرف ایک شخص اپنی عبادت کو، اپنے تعلق کو اپنے خالق کے ساتھ، بلکہ وہ اپنے ملک کے قانون کو، جس کے ذریعے لوگوں کو عدل ملتا ہے، معاملات طے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پابند کرے تو وہ دیندار ہے. گویا اگر کسی ملک میں قانون سیکولر ہو، قانون بنایا ہوا ہو کسی بیرونی جابر حاکم کا، جیسے کہ برطانوی سامراج نے بہت سے مقامات پر قانون بنائے. 1860 ایک ایسا
ہمارے ہاں کا تاریخی سن ہے جس میں بہت سے قوانین ہمارے ملک کے بنائے گئے، نافذ کیے گئے دور غلامی کے اندر، اور ہم نے ان میں سے بہت سو کو اختیار کر لیا۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب تک قانون کو قرآن سنت کے مطابق نہ بنایا جائے اس وقت تک گویا کہ دین کا نفاذ نہیں ہوا۔ یعنی جب قرآن پاک کے بتائے ہوئے فلسفہ شریعت اور شریعت کو، قرآن سنت کو نافذ کیا جائے گا قانون کے شکل میں، جب ہم کہتے ہیں ہم دیندار ہیں۔ ایسے قرآن کریم نے اس اصطلاح کو اس مفہوم میں بھی استعمال کیا ہے کہ ایک شخص جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ ظلم معاشی ہو، وہ ظلم معاشرتی ہو، وہ ظلم سیاسی ہو، وہ ظلم کسی بھی نوعیت کا ہو، جب تک اس ظلم سے اس کو نجات نہ دلا دی جائے، اس کی جو حقوق غصب کیے گئے ہیں وہ اس کو نہ مل جائیں، جیسے کہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ بے شمار مقامات پہ خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ رویہ ظلم کا رویہ ہے۔ اگر یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور ایک شخص اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو وہ عزت نہیں دیتا جو دین چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ضرور کرتا ہے کہ جب موقع ملے نماز پڑھ لیتا، جب موقع مل جائے حج کر لیتا، تو یہ مفہوم دینداری کا نہیں ہے۔ دینداری یہ ہے کہ وہ اپنے ان تمام معاملات کو جن کے اندر ہیومنٹیرین شامل ہیں، ذمہ داریاں شامل ہیں، اگر ان میں وہ عدل کرتا ہے، جب وہ ایک دیندار شخص ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی معیشت کے لیے اور ذاتی فائدے کے لیے اگر ہمیں ڈرگ کا کاروبار بھی کرنا ہے تو منشیات کے ذریعے لاکھوں کروڑ روپے حاصل کر لیے جائیں اور اسی روپے سے حج بھی کر لیا جائے۔ گویا بیک وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منشیات کا کاروبار ایک دنیاوی کام ہے اور حج کرنا ایک دینی کام ہے۔ ایسے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کر لیا ہے جہاں پر عدل و انصاف ہے، لیکن اسی معاشرے کے اندر ایک خاتون کو حق وراثت سے محروم کرتے ہیں، ایک خاتون کو حق نہیں دیتے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ حکومتی سطح پر، معاشی سطح پر، دونوں سطحوں کے اوپر ہم ناانصافی کرتے ہیں۔ جب یہ ناانصافی کی جاتی ہے تو ہم دیندار نہیں ہیں بلکہ ہم دین کے خلاف ایک کام کر رہے ہیں۔ دین یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں خواتین ہوں یا بچے، بوڑھے ہوں یا جوان، ان سب کے ساتھ عدل کا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے حقوق کو پورا کیا جائے، ان کو مواقع فراہم کیے جائیں، ان کے لیے وہ تمام سہولتیں ہوں، اس کے نتیجے میں وہ معاشرے کے فعال کارکن بن سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ دینداری کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر خواتین کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ کاروباری حیات میں حصہ لیں تو پھر وہ مغرب پہ نقالی شروع کر دیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، دن کے اوقات میں چند لمحات کے لیے معاف کیجیے ایک دینی پروگرام مرتب کیا جاتا ہے جس میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ چند لمحات کے بعد اسی ٹی وی اسکرین کے اوپر عریانی اور فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ یہ دو مختلف پیمانے اور یہ تصور کہ یہ دینداری ہے اور وہ دنیا داری ہے۔ دین کے لیے پروگرام کا یہ حصہ رکھا جائے اور دنیا کے لیے ان تمام کاموں کو کیا جائے جو جن کے خلاف ہیں، اس کی بنیاد اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے سارے معاملات میں عدل کا رویہ اختیار کیا، اور عدل یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ثقافت میں، اپنی معیشت میں، اپنے گھر کے معاملات میں، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیے اصولوں کو اختیار کرے۔ جی ٹیلی فون۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں بندی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میں یہ اس کے بارے میں وضاحت چاہتی ہوں، یہ جو تسبیح نماز پڑھتے ہیں نا، کیا چیز؟ تسبیح نماز یہ جو جمعے کے روز پڑھتے جی ہیں، جی صلاۃ تسبیح، اس جی کے جی بارے میں ذرا وضاحت چاہتی ہوں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کے سوال کا تعلق موضوع کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، عام طور پر ہمارے ہاں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پہ صلاۃ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ رسول والسلام نے اس کو ادا فرمایا ہے اور اس کے لیے ترکیب بتائی گئی ہے، بڑی واضح ہے کہ وہ کلمات جو تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کے ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ واللہ اکبر عظیم،
ان کلمات کو ادا کرا جاتا ہے مختلف شکلوں میں، یعنی تلاوت شروع کرنے سے قبل، تلاوت کے بعد، رکوع کے دوران، سجدے کے دوران. اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی ہر کتاب کے اندر. اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک سنت ہے، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ کم از کم اس کو زندگی میں ایک مرتبہ آدمی ادا کر لے. اس سے بہت اس کے برکات ہیں، اس کے فیوز ہیں. لیکن چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ بات پہلے مکمل کر لی جائے، اور اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ شوق سے ہمارے سامنے رکھیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دینداری کا مفہوم ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ دو ایسے خانے زندگی کے اندر ہوں جس میں سے ایک خانہ کاروبار حیات کے لیے ہو اور ایک خانہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو. جب ان دونوں میں توازن پیدا کر لیتے ہیں اور بیلنس کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب انسان ہیں. قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ دینداری یہ ہے کہ آپ کی معیشت ہو یا خاندان کے معاملات ہوں، آپ کی تعلیم ہو یا آپ کی ثقافت اور ٹیلی ویژن ہو، ان سب کے اندر جب تک اخلاق کی بنیاد پر فحاشی کو ختم کر کے اچھائی کو نہ پھیلایا جائے، اس وقت تک وہ معاشرہ دیندار نہیں ہے، وہ فرد دیندار نہیں ہے. گویا قرآن پاک کا انسان مطلوب وہ شخص ہے جو دینداری کے قرآنی مفہوم کو سمجھتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے نگاہ کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیٹ کو، اپنے منہ کو، اپنی زبان کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اخلاقی اصولوں کے تحت استعمال کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے. اس چیز کو قرآن کریم نے سورہ یوسف میں بڑا واضح کر دیا اور یہ بات سمجھائی ہے کہ دین محض یہ نہیں ہے کہ آپ چند کام کر لیں، بلکہ دین یہ ہے کہ آپ پورے کے پورے نظام حکومت کو، حاکمیت کو، اتھارٹی کو، سوورینٹی کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں. گویا کہ سوورینٹی یا اتھارٹی اور پاور کا تعلق محض سیاسی امور کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق معیشت سے بھی ہے، ثقافت سے بھی ہے. اگر ان سارے پہلوؤں میں دین کے اصولوں کو نافذ نہ کیا جائے اور اس کو محدود کر دیا جائے مسجد تک، چند مہینوں تک، رمضان کا مہینہ ہو یا کچھ اور مہینے ہو، اور ان میں ہم یہ سمجھ لیں کہ جو کام کر لیا گیا ہے اس کے کرنے کے بعد اب ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کرتے رہیں، یہ تصور انسان درست نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے جو دینداری اختیار کرتا ہے، یعنی وہ دین کے تمام معاملات کو زندگی میں نافذ کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اس کا بس چل سکتا ہو، جہاں اس کو اختیار ہو، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ایک اخلاقی نظام کو قائم کرے. گویا اسلام کی نگاہ میں دینداری یہ ہے کہ اگر ایک شخص ثقافتی پروگرام کر رہا ہے تو اس کے لباس سے، اس کی حرکات سے، اس کی گفتگو سے، اس کے پیغام دینے سے اس بات کا اظہار ہو کہ وہ ایک اخلاقی نظام کو ماننے والا ہے اور وہ لوگوں میں برائی اور بداخت پھیلانے والا نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیے ہمارے ہاں کے جو بہت سے روایتی ایسے کام ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ فیسٹیولز ہیں، ان کے اندر اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھا گیا ہے. جیسے شمالی علاقہ جات کے بعض ایسے رقص جن کے اندر تلوار مکمل لباس کے ساتھ ایک شخص لوگوں کے لیے ایک ایسا سما پیدا کرتا ہے جس کے اندر مردانگی بھی ہے، جس میں فحاشی نہیں ہے، جس کے اندر لوگ لطف اندوزی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام ہے، حرکت ہے، قوت ہے، نمو ہے، اس روح کا اظہار ہے جو روح جہاد ہے. ان سب چیزوں کو بہت سے ثقافتی پروگراموں میں ہمارے ہاں اختیار کیا گیا ہے جو صدیوں سے ہم اختیار کر رہے ہیں. اس کی جگہ اگر ہم وہ رویے اختیار کریں جس کے اندر فحاشی ہو اور یعنی ہو تو پھر دینداری باقی نہیں رہ سکتی اور ہمارا وہ تصور جو قرآن نے دیا ہے برقرار نہیں رہ سکتا. قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہماری ثقافت ہو یا معیشت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اخلاقی ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اختیار کیا جائے جو معاشرے میں امن پیدا کرنے والی ہیں اور صلح پیدا کرنے والی ہیں. گویا اس پوری گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دینداری یہ نہیں ہے کہ چند مخصوص مواقع پر، چند مخصوص دنوں میں، چند مخصوص طریقوں سے اس بات کا اظہار کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے بندے ہیں
اور باقی سارے کاموں کو اس شیطانی ثقافت کے لیے عام کر دیا جائے جو بغاوت مبنی ہے، بلکہ دینداری کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے معاملات میں وہ اخلاقی رویہ اختیار کرے جو قرآن پاک نے ہم کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ اگر ایک کسان، اگر ایک دکاندار اپنے کاروبار کے اندر ملاوٹ نہیں کرتا، اس کو وقت کی پابندی کا احساس ہے اور وہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ حقوق الہی اور حقوق انسانی کو پورا کر رہا ہے، تو یہ ایک دیندار شخص ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص جو دفتر دیر سے آتا ہے، جو سیاسی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، جو گھر کے اندر انصاف نہیں کرتا، جو اپنی بچیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ الگ الگ رویہ رکھتا ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ اگر وہ نماز ہی پڑھتا ہے تو وہ دینداری اس کی ایک محدود تصور ہے، دینداری وہ نہیں ہے جو قرآن پاک چاہتا ہے۔ قرآن کا انسان مطلوب اپنی زندگی میں وہ توازن پیدا کرتا ہے جس کے اندر اس کے گھر کے معاملات ہوں یا اس کے کاروبار کے معاملات ہوں، دفتری معاملات ہوں، ان سب کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرتے ہوئے یک رنگی اختیار کر لیتا ہے۔ گویا انسان مطلوب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ایک رنگ پایا جائے، ایک نہج پائی جائے، ایک شکل پائی جائے، اس کے دو چہرے نہ ہوں، نہ تضادات ہوں۔ یہ اختصار کے ساتھ وہ تصور ہے جو دینداری کا قرآن کریم نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی فیکس بھیجنا ہو یا خط لکھنا ہو تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، فیکس نمبر 92222924 92222924۔ بہت شکریہ۔